السلام علیکم، میرا نام بشارت اللہ ہے اور میں پاکستان اسٹڈی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں پشاور یونیورسٹی سے۔ اس سے پہلے مختلف یونیورسٹیز میں بطور لیکچرر خدمات انجام دے چکا ہوں، جن میں کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فاٹا یونیورسٹی، سرحد یونیورسٹی اور سٹی یونیورسٹی شامل ہیں، اور آج کل میں ایک گورنمنٹ انٹر کالج میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ یہ نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، آپ کسی کو بھی کسی وقت بھی ضرورت ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، کوئی اس میں قید و بند نہیں ہے۔ اچھا، اس سیمسٹر میں ہم جو کورس پڑھنے والے ہیں وہ ہے انٹروڈکشن ٹو جیوگرافی۔ اب ہو سکتا ہے کہ جیوگرافی کا لفظ سنتے ہی کچھ لوگ گھبرا جائیں کہ یار اس میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں، کیونکہ جیوگرافی از سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو نیچرل سائنسز، کیونکہ یہ ایک نیچرل سائنس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے کچھ لوگ یہ بھی سوچیں کہ یار ہم تو آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے لوگ ہیں، ہم تو لٹریچر کے لوگ ہیں، ہم جیوگرافی کو کیوں پڑھتے ہیں، اور یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس میں ہم نے کیا چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو آج میں آپ کو ان دونوں سوالات کا جواب دوں، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ اس کورس میں جو ہم نے جو یونٹس پڑھنے ہیں، جو آؤٹ لائنز ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کر سکوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورس جو ہے انتہائی انٹرسٹنگ اور آسان ہے، اس میں کسی قسم کی مشکل چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ جیوگرافی کا آرٹس اینڈ ہیومینٹیز میں پڑھنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ جیوگرافی جو ہے یہ ایک براڈ سبجیکٹ ہے، اور یہ کسی نہ کسی اینگل میں ہر سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم جیوگرافی آف پاکستان کو پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، تو جیوگرافی آف پاکستان میں تو صرف ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جی پاکستان میں دریا ہیں، پاکستان میں پہاڑ ہیں، پاکستان کے باؤنڈریز یہ فلاں ملک فلاں جگہ پر ہیں، ایسٹ میں انڈیا ہے، ویسٹ میں ایران ہے، نارتھ ویسٹ میں افغانستان ہے، نارتھ ایسٹ میں چائنا ہے، ساؤتھ میں عربین سی ہے، ایٹسیٹرا۔ تو ہم جب یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ان سے ہماری کچھ چیزیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پاکستان کو پڑھا کہ یہ چیزیں ہیں، نہیں، اس سے ہمارا ایگریکلچر وابستہ ہے، اس سے ہماری اکانومی وابستہ ہے، اس سے ہمارا فورن جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے وہ وابستہ ہیں، اس سے ہمارا پولیٹیکل سائنس پالیٹکس وابستہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جیوگرافی کے ارد گرد ریوالو کرتی ہیں۔ تو ہم چونکہ اس پلانٹ ارتھ پر رہتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم جیوگرافی کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ فزیکل فیچرز آ جاتے ہیں کہ بس یہ پہاڑ ہیں اور دریا ہیں اور یہ ساری چیزیں، نہیں، جیوگرافی ایک براڈ ٹرم ہے اور جس کا مطلب ہے اسٹڈی آف دا ارتھ، لیکن اسٹڈی آف دا ارتھ میں صرف اس کے فزیکل فیچرز نہیں بلکہ اس کے جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں اور ہیومن اور انوائرمنٹ کا جو انٹریکشن ہے وہ بھی، یعنی اس روئی زمین پر جو انسان رہتے ہیں ان کا کلچر کیسا ہے، ان کی زبان کیا ہے، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، پاپولیشن کتنی ہے، ان کے ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں، ان کا انتھروپولوجی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں اس آربٹ میں۔ تو اس لیے یہ جیوگرافی ہے جو ہے یہ کسی نہ کسی حوالے سے باقی سارے سبجیکٹس سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری، انتہائی اہم سبجیکٹ ہے اور انتہائی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، انٹرسٹنگ بھی ہے۔ تو کورس ڈسکرپشن جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انالیسس آف دا فزیکل فیچرز اسٹرکچرز آف دا ارتھ سرفیس انکلوڈنگ لینڈ فارمز، ویدر، کلائمیٹ، بایوگرافی، emphasize understanding of what makes each point on earth unique and how humans interact with physical systems in multiple ways۔ کورس ڈسکرپشن یہ ہے کہ اس میں ہم نے فزیکل فیچر کو انالیسس کرنا ہے، جو روئی زمین پر جو مختلف چیزیں ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو دریا ہیں، جو سمندر ہیں، جو ریت ہیں، جو پلیٹوز ہیں، جو پلینز ہیں، ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا انالیسس کرنا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، ہم نے صرف اس کو انٹروڈکشن دیکھنا ہے۔ اس میں ہم نے جو لینڈ فارمز ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، پہاڑ کیسے بنتے ہیں، دریا کیسے بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ روئی زمین کا جو ویدر ہے، جو کلائمیٹ ہے، جو اس کی بایوگرافی ہے، اس پر جو زندگی ہے اور جو حیوانات رہتے ہیں، جو انسان رہتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں اس کو ہم نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹلی ہم نے پڑھنا ہے کہ روئی زمین پر جو انسان رہتے ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور کس طرح فزیکل سسٹم جو ہے وہ کس طرح ہیومن ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ تو ہے کورس ڈسکرپشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ آ جائیں تھوڑا سا کورس آبجیکٹیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کورس میں ہم سیکھیں گے کیا۔ اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم یہ جان سکیں کہ دنیا میں جو سیزنز آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، یہ موسم کس طرح بدلتے ہیں۔ ہم یہ ڈسکس کر سکیں کہ یہ جو فارمیشن آف میجر لینڈ فارمز ہیں، پہاڑ کیسے بنتے ہیں،
یہ دریا کیسے بنتے ہیں، یہ جو ہائیڈرولوجک سائیکل ہے، نیچے آپ آبجیکٹیو نمبر 4 میں دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے، پانی کیسے اوپر جاتا ہے، کنڈنسیشن ہوتی ہے، کلاؤڈز بنتے ہیں، پھر رین فال یا سنو فال کے ذریعے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو ایک ہائیڈرولوجک سائیکل ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کی کمپوزیشن کیسی ہے، اس میں نائٹروجن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں جس سے ایٹماسفیئر بنا ہے وہ کس طرح ہیومن لائف کو افیکٹ کرتی ہیں اس دنیا میں. اور اس کے علاوہ جو ہیومن اور انوائرمنٹ کا جو انٹریکشن ہے وہ کیا ہے، پہاڑوں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، لینڈس جو پلانس ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں زندگی، جو ڈیزرٹس میں لوگ رہتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے جو اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس کی جانکاری کر سکیں. یہاں پر میں ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جیوگرافی جو ہے اس کو 2 اپروچز کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے اور عموماً پڑھا جاتا ہے. ایک ٹریڈیشنل اپروچ، ایک سائنٹیفک اپروچ. ٹریڈیشنل اپروچ یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پر اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کی بات کریں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں پاکستان کے ارد گرد وہ ممالک ہیں، پاکستان میں فلاں سائڈ پر پہاڑ ہیں، پاکستان میں یہ دریا بہتے ہیں، یہ ڈرینیج سسٹم ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹریڈیشنل طریقہ ہے جو ڈسکرپٹیو طریقہ ہے. ایک سائنٹیفک ہے کہ یہ کیسے بنتے ہیں، اس کی کمپوزیشن کیسے ہوئی ہے، وہ ایک انتہائی سائنٹیفک اپروچ ہے. تو اس میں ہم بنیادی طور پر دونوں اپروچز کو پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں تھوڑا اپنے یونٹس پر کہ اس میں ہم کون سے یونٹس پڑھیں گے. اس میں بنیادی طور پر ہم 5 یونٹس پڑھیں گے. انتہائی آسان ہے، انتہائی انٹرسٹنگ ہے. پہلے یونٹ میں ہم نے صرف جیوگرافی کو ڈیفائن کرنا ہے. ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے. اسکوپ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور باقی سبجیکٹ سے، باقی سوشل سائنسز کے اور نیچرل سائنسز کے سبجیکٹ سے یہ ریلیٹ کرتی ہے. اور پھر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اس کے ٹرینڈز اینڈ ایوولوشن آف جیوگرافی ایز اے سائنس. کہ ابتدا میں آیا تو یہ بالکل ایک ڈسکرپٹیو اسٹڈی تھی، لیکن پھر یہ سائنٹیفک کیسے ہوئی گی، اس کا ایوولوشنری پروسیس کیا ہے، اور پھر اس کا ہم ادر سائنسز کے ساتھ اس کا رشتہ پڑھیں گے کہ اس کا ریلیشن شپ ادر سائنسز کے ساتھ کیا ہے. دوسرے یونٹ میں ہم نے جیوگرافی کے میجر برانچز کو پڑھنے ہیں، جس میں فزیکل جیوگرافی اور ہیومن جیوگرافی. فزیکل جیوگرافی میں ہم نے جو فزیکل چیزیں ہیں، جو فزیکل فیچرز ہیں روئے زمین کے وہ پڑھنے ہیں، اور ہیومن جیوگرافی میں ہم نے اس کرۂ ارض پر لوگوں کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، جو یہاں پر اس کی پاپولیشن ہے، جو اس کا افیکٹ ہے، جو اس کے جو لائف سٹائل ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیومن جیوگرافی سے بلانگ کرتی ہیں ان کو ہم نے بھی تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ 3rd یونٹ جو ہے تھوڑا سا سائنٹیفک ہے، کیونکہ اس میں ہم پلانٹ ارتھ کو پڑھیں گے. ظاہری بات ہے جب ہم ارتھ کی جیوگرافی کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ بھی تو جاننا چاہیے یہ پلانٹ ارتھ ہے کیا، یہ سولر سسٹم میں کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے، یہ اس کا شیپ کیسے ہے، اس کا سائز کتنا ہے، یہ موومنٹ کیسے کرتی ہے، اور اس کا لوکیشن کیا ہے، اور اس کے لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ نیٹ ورک کیا چیز ہے، اور اس میں یہ جو ٹائم زون ہے اور یہ جو ٹائمنگ ہے، یہ اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہم کہتے ہیں، یہ کیا، یہ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ہم یونٹ 4 میں آئیں گے اور جو ڈفرینٹ اسفیئرز ہیں آن اینڈ اراؤنڈ دا ارتھ، یا دنیا پر ہے یا اس زمین کے ارد گرد جو ہیں، یہ بیسیکلی جو 4 اسفیئرز ہیں، جیوسفیئر، ہائیڈروسفیئر، ایٹماسفیئر اینڈ بایوسفیئر. یہ بھی تھوڑا سا سائنٹیفک ہے کیونکہ اس میں سے ہم نے جیوسفیئر میں ہم نے اس زمین کی کمپوزیشن کو پڑھنی ہے کہ یہ زمین کس چیز سے بنی ہے، مٹی سے بنی ہے، آگ سے بنی ہے، لاوا اس کے اندر ہے، جو بھی چیزیں ہیں. ہائیڈروسفیئر اس میں جو پانی موجود ہے 70% اس کے بارے میں پڑھنا ہے. ایٹماسفیئر کے بارے میں پڑھنا ہے جو کہ اراؤنڈ ارتھ جو ایک ایٹماسفیئر ہماری مختلف آکسیجن اور نائٹروجن، ہائیڈروجن وغیرہ سے ملاپ سے بنی ہے. بایوسفیئر جو یہاں پر جو زندگی ہے زمین پر، جس طرح ہوا میں پرندے اڑتے ہیں، زمین پر جانور اور انسان چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے سمندروں میں یہ مچھلیاں، تو یہ بایوسفیئر اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے آخری چیپٹر میں ریلیشن بٹوین فزیکل اینڈ انوائرمنٹ اینڈ مین کو فزیکل انوائرمنٹ اینڈ مین کو پڑھنا ہے، یعنی کس طرح ہمارے فزیکل فیچرز جو ہیں وہ مین اور ہیومن کی ایکٹیویٹیز کو افیکٹ کرتا ہے، کس طرح ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہمارے فزیکل فیچرز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. تو اس میں بنیادی طور پر ہم نے یہی چیزیں پڑھنی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اتنے آسان سے اس کے آؤٹ لائنز ہیں، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، اس میں کسی قسم چیز کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سجیسٹڈ ریڈنگز میں آپ کو بتاؤں، اس میں 3 سجیسٹڈ ریڈنگز ہیں جو اگر آپ اپنے لیے پیدا کریں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. ماڈرن فزیکل جیوگرافی، یہ آرتھر نیون سٹالر کی کتاب ہے. ہیومن جیوگرافی، کلچر، سوسائٹی اینڈ اسپیس، یہ بلیجی کی کتاب ہے. اور انوائرمنٹ، ریسورسز اینڈ کنزرویشن، یہ SOM اور PON کی کتاب ہے. تھینک یو.